دیکھیے اذان سے مجھے ایک واقعہ اور یاد آ گیا، پھر میں ندی واپس پہنچ جاتا ہوں جب میں چھوٹا تھا. وہاں میری پھوپھی تھی اور اذان ہوتی تھی تو میں نماز پڑھنے جاتا تھا اور نماز پڑھتا تو اس کے بعد نماز ختم ہوتی تھی تو گپ شپ گھنٹہ بھر میں پڑھ رہا ہوں وہاں پہ اور 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے بعد واپس آ رہا ہوں تو وہ بڑا پریشان رہتی تھی میرے اس سے. تو یہ بڑا اٹریکشن تھا میرا، کسی بہانے گھر سے باہر جانے کی اجازت مل رہی ہے مجھے کوئی روز، اور پھر میں اپنا گھوم پھر رہا ہوں، ٹی وی کر رہا ہوں. پھر وہ تو ایک دن انہوں نے بٹھا دیا مجھے، ان کے گھر پہ نماز پڑھو. میں گھر میں کیا مسجد تھا تو تھوڑا سا میں نے وہ کیا، کہہ رہے ہیں نہیں آپ گھر میں پڑھیے. میں نے گھر میں کب سے وہاں ملتا ہے، وہاں ملے گا. کہہ رہے نہیں، سب کی ذمہ داری ہماری، آپ خبردار مسجد نہیں جانا. تو میں ان سے کہتا ہے، ابھی بھی کہتا ہوں، میں نے کہا آپ نے میرے مذہبی معاملات میں بہت دخل دیے ہیں. ہنستی ہے وہ. اور واقعی ورنہ میں تو وہ جو گوسپنگ از کائنڈ آف سلو پوائزن، آدمی کو اسی میں پڑ جاتا ہے، بہت ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، اس میں اندازہ ہوتا ہے. تو یہ لوگ رہنما تھے ہمارے اور ایک طرح سے. تو علی گڑھ میں جب تک میں ہاسٹل میں رہتا تھا، اس کے بعد وہاں ہمارے چچا تھے حسین احمد پروفیسر، ریٹائر ہو گئے، کیمسٹری میں تھے. اور ان کی بیگم جو تھیں ہماری خالہ بھی تھیں، چچی بھی تو ہوئی، تو ان کے گھر اکثر جاتا تھا میں. تو جو میری سب سے پہلی کہانی ہے یا ہے جو کہ یہ دودھ والا، اس کا اندازہ مجھے، اس انسپائریشن کہہ لیجیے مجھے وہیں ملا، کیونکہ وہ دودھ والا آیا تھا اور اس کا بہت بگڑ ہے جو وہی سب چیزیں، پانی پلانا اور یہ کرنا اور دیر سے آنا. اور وہاں بلی بھی پلی تھی ان کی، وہ بھی ساتھ میں چلی جاتی تھی جب دودھ لینے جاتی تھیں. اور وہ کہتی تھی اس کو بھی ڈالو تھوڑا سا گیلوا. تو وہ ڈائلاگس مجھے بڑے اچھے لگے اور ایک طرح سے کلک کیا مجھے. اور وہیں پہ ان کے گھر ہی پہ ویکینڈ تھا، دن بھر کے لیے گئے تھے، کھانا وانا بھی شام کو کھائی کے آنا ہوتا تھا. اب معلوم ہاسٹل کے لوگ کتنے وہاں لالچی ہو جاتے ہیں وہاں کھا کے. تو دودھ والا میں نے وہیں لکھا کسی گھر میں، اور اس کے بعد بھی لکھ کے وہیں ان لوگوں کو 2-4 لوگوں کو سنا دیا، انہیں اچھا لگا کہ کبھی ہمت نہیں ہوئی میری کسی رسالے میں بھیجوں. اس کے بعد جب میں پروفیشنل لائف یا اس میں آیا تو زیادہ میں راجستھان میں تھا، کوئی تھوڑے عرصے دلی رہا پھر راجستھان چلا گیا. تو ایک طرح کی کنسلٹنسی تھی انوائرمنٹ کی، اس میں اس کو فیزیبلٹی رپورٹ، سروے اور فیزیبلٹی رپورٹ وغیرہ اتنی ہوتی تھی، گراؤنڈ واٹر سروے وغیرہ بھی اس میں. تو وہاں مجھے لوکل لوگوں سے بڑا انٹریکشن ہوا، کافی انسپائر ہوا میں لوگوں سے. میں زیادہ اگر طویل ہو رہا ہوں تو آپ مجھے نہیں بالکل، ابھی تو ہم نے آپ سے نشاطیاتی اہم بھی سننے ہیں کر کے. تو مجھے یاد ہے کہ وہاں ظاہر ہے کہ جہاں شام ہوئی ایک دم سے اندھیرا ہو جاتا تھا، اور وہ بہت پرانی بات ہے، میرے خیال میں 30 سال ہو رہے اس کو. تو لائٹ وغیرہ بھی نہیں بہت جگہوں پہ تھی. جہاں بنگلوں میں ٹھہرتا تھا میں، چوکیدار رہتا تھا، وہی کیا لگتا تھا کھانا ہوتا رہی تھے. تو وہیں پہ ایک آدھ واقعات ایسے بھی جس کے میں نے میری کہانی ہے 30 تقریباً حقیقت پہ مبنی ہے یا پھر غفار، اس طرح ان سب کی کہانیوں کا آپ کہہ لیجیے وہیں جانا ہوا. اور اس کے بعد بھی میں یہ سب لکھ کے لے آیا. وہ تھا کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ اتنا پوٹینشیل ہے یا اس کو ہم کہیں بھیجیں یا یہ کریں. اور یہ سب جمع ہو گئے. ہندوستان میں کبھی کام کیا، میرے خیال میں ہم 4-5 سال رہے ہوں گے. اس کے بعد ہم آسٹریلیا چلے گئے. آسٹریلیا گئے تو یہ تو تھی نہیں سنا، فراز صاحب 1 سال کے تھے اور یہ 2.5-3 سال کی تھیں لبنہ. وہ بھی ایک بہت سخت وقت تھا میرے لیے، مائگریشن، وہ ریئل مائگریشن تھا. یہاں تو خیر الحمدللہ وہ کر کے مطلب آپ جا رہے ہیں وہاں پہ بغیر کسی جاب کے، بغیر اس کے، کوئی آپ کا رشتے دار نہیں، کوئی جان پہچان والا نہیں ہے. اور اس کے بعد وہاں سے بلڈ کرنا. اور وہ 90 کا پیریڈ تھا
उनकी वहीं का भी। तो उस वक्त वहाँ इन्फ्लेशन था, बल्कि इन्फ्लेशन वो डिप्रेशन भी गए थे वो, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त जॉब की क्राइसिस थी और जो वहाँ लोकल जो ऑस्ट्रेलियंस थे वो क्या उनके जो हर साल आता है अपडेट 20-22-25% जो था, तो वहाँ जाके फिर थोड़ा सा मेरी आँखें खुली ये क्या हो रहा है उसका नहीं। और लोगों ने भी मशवरा दिया कि भाई यहाँ सब लग जाते हैं, आप आ जाइए, कोई बात नहीं, देखती हो रहा है। लेकिन फिर मैंने कहा इससे बेहतर ये है कि और पढ़ लें, तो फिर मैंने हिस्ट्री में दाखिला लिया मास्टर्स में। वो एक बड़ा अच्छा काम किया मैंने। उससे फिर यह था कि फिर वहीं थोड़ी सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह निकली, वहीं रिसर्च असिस्टेंट और ये इस तरह करके। तो वहाँ तकरीबन मैं भूल गया कि मैं लिखता भी था या इस तरह का शुरू में। और बिल्कुल एक नई वो चीज़ थी, उसको मैंने लिखा है, कभी इंशाल्लाह पेश करूँगा उसको करके। नए लोग, एक बार मुझे एक प्लम्बर आ गया, घर में कोई काम था, वो जो ऑजीज कहलाते हैं उनका एक्शन बड़ा डिफरेंट होता है, भड़ भड़ करके बोलते हैं जोर से, मोटे मोटे। तो वो कुछ पूछ रहा था, जोर जोर से बोल रहा था। ये दोनों छोटे डर गए कि पापा तो लड़ रहा है, क्या कर रहा है। तो वहाँ भी मेरे ख्याल में 12-13 साल मेरा अच्छा रहा। उसके बाद उसको भी जो टीचिंग कंसल्टेंसी एक आध शुरू कर किया रहे थे, लेकिन खैर अल्लाह भी कहता है तंगी के बाद आसानी है, तो इस तरह का माहौल बना। और वहाँ से फिर मैं कुवैत में 1 आध साल रहा। फिर राइटर्स फोरम का मैंने कहीं वो देखा शुरू में कि उसका फंक्शन हुआ है किसी के घर में, और फिर फ़ोटो डिटेल्स उसको ज़्यादा लोगों नहीं जानता था। आमिर तिलवाई से एक बार मुलाकात हुई थी कहीं, फिर लखनऊ इस तरह का हुआ था। खैर वो तो नहीं जुड़े थे उस वक्त राइटर वाहन से। तो ये मुझे बहुत अच्छा, एक अच्छा ख़ानदान मिल गया राइटर वाहन, जाइए फैमिली की तरह। और इज़ ए काइंड ऑफ टीम, क्योंकि मैं क्रिकेट भी हमेशा, क्या कहूँ आपको, खिलाड़ी रहा हूँ। खिलाड़ी वक्त पता इसको पता है नहीं इस उम्र में, लेकिन क्रिकेट हमेशा खेली मैंने। यहाँ भी जब मैं आया था यहाँ KOC क्रिकेट क्लब था, उसको ज्वाइन किया। इनके मैचेस होते थे और के कंपनीज से, MPC से या उधर से या मिनिस्ट्रीज से, तो उसमें एक्टिव था। तो एक्सीडेंट भी हो गया था मेरा, शोल्डर डिसलोकेट हो गया था, उसके बाद वो छूट गया। तो जैसे क्रिकेट में होता है, हिस्ट्री वगैरह भी वहाँ खेलता था। तो एक होता है कहते हैं ना टीम वर्क, टीम स्पिरिट, तो वही मैं यहाँ जैसे लाइक एक क्रिकेट टीम आती है कि जहाँ आदमी एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है और इनकरेज कर रहा है और बढ़ा रहा है। दैट्स, ये हमने देखा, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, और एक तो बहुत ही पॉजिटिव। तो मुझे यहाँ बहुत आपके काइंड ऑफ बूस्टिंग आपके लिए बूस्टिंग मिली। और वाकई में मैंने सोचा अच्छा, क्या कहते हैं, इसके माने मैं राइटर भी हूँ करके। और उसके बाद जाहिर है कि मुझे इनकरेज किया लोगों ने किया। और इत्तेफाक ये है, आमतौर से लोग करते ये हैं कि पहले कहानियाँ लिखते हैं, वो सालों में छपती है, उसके बाद छपती रहती है कई सालों बाद, उसके बाद कलेक्ट करके फिर किताब बनती है, उसकी किताब छपवाते हैं। मैंने क्या किया कि मेरी 20-25 कहानियाँ इस तरह की हो गई थी और आज तक नहीं भेजा था हमने कहीं छपने को। फिर उसकी किताब आमिर तिलवाई ने इनिशिएटिव लिया, उनका कि यार इसके करके और जाने वो दिनों को थे इस तरह से वारिद हो गई। तो यहाँ का ख्याल में बातचीत होती रहेगी। बहुत सारी बातें आपसे करनी है। दोस्तों, राइटर फोरम की जानिब से सजाई गई इस महफिल में हम डॉक्टर वसीम सिद्दीकी से करीब इंसान से लेकर जवानी के आयाम तक के मामला सुना रहे थे। मुझे शिकायत है राजेश जी से कि अगर आपने भाभी बार इन्वाइट नहीं किया होता तो ज़रूर कई और गोशे खुले होते यहाँ पे, जिससे कि आगे की राहें हमवार हुई होती गुफ्तगू करने के लिए। बहरहाल कुछ चीज़ों को हम छुपा के रखते हैं और देखेंगे
میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت و فن پہ تھوڑی سی اور فوکس کرنے کے لیے ڈاکٹر مرزا عمیر بیگ صاحب کو ہم لوگ زحمت دیں تاکہ کچھ اور یہاں سے بات کا آغاز ہو سکے. تمام شہر میں چرچا ہے ان کے لہجے کا, مجھے یقین ہے وہ اردو بولتا. کیا بات, کیا بات. مرزا عمیر بیگ صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب یہاں تشریف لائیں. جی ہاں, کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ فوٹو کھینچوانے کے لیے یہ جگہ معقول ہے. نہیں, بیچ میں یہ حل ہو جاتے ہمارے ان کے بیچ. ڈاکٹر وسیم سے ہمارے کئی رشتے ہیں. ایک رشتے کا ذکر تو ابھی جی نے کیا. ان کے دادا جو تھے وہ ہمارے استاد تھے انگلش لینگویج کے, اور ہم نے ان سے انگریزی زبان سیکھی. وسیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو موقع نہیں ملا, لیکن میں خوش نصیب ہوں کہ میں نے ان سے پڑھا ہے. دوسرا رشتہ یہ ہے کہ یہ ایک سائنٹسٹ ہے اور ہمارا ان کا سائنسی رشتہ بھی ہے, اور اتفاق سے ہم لوگوں کی فیلڈ آف اسپیشلائزیشن بھی ایک ہے, یعنی انوائرمنٹل سائنسز اینڈ ٹاکسیکالوجی. تیسرا رشتہ یہ ہے کہ میں نے بتلایا کہ یہ ادیب بھی بن گئے. جس طرح سے یہ بنے تھے تقریباً اسی طرح سے ہم بھی بن گئے تھے, کیونکہ ہم لوگ باقاعدہ اردو کی تعلیم نہیں حاصل کی, بلکہ چونکہ لکھنؤ میں پرورش ہوئی تھی اس لیے ماحول ملا, اور اس ماحول نے لکھنا سکھا دیا. ابھی آپ نے ڈاکٹر وسیم صاحب کو سنا. دراصل افسانے کی جڑیں جو ہیں قصہ گوئی میں پائی جاتی ہیں, اور قصہ گوئی جو ہے نا اسی نے بعد میں افسانے اور کہانیوں کی شکل داری. جس کو اپنی زبان و بیان پر قابو ہوتا ہے اس کا قصہ افسانہ بن جاتا ہے, اور جس کو اپنی زبان و بیان پر قابو نہیں ہوتا ہے وہ صرف ایک تحریر رہ جاتی ہے, افسانہ نہیں بن پاتی. میرے خیال سے شاہ جہاں بادشاہ کے لیے بھی مشہور ہے کہ وہ قصہ گو کو بلاتا تھا اور رات میں ان سے بیٹھ کے قصے سنا کرتا تھا, اور وہ اس کے موڈ کے حساب سے اس کو قصے سنایا کرتے تھے. یہ کہیں پہ میں نے پڑھا تھا شاہجہاں کے متعلق ہے. اس کے علاوہ ہمارے دادا کے بھائی ایک جو تھے تو حیدرآباد کے نظام حیدرآباد کس کو بھی یہ شوق تھا, تو ان کا بیٹے, اب ان کا بھی انتقال ہو گیا ہے کافی عرصے پہلے, تو وہ بتاتے تھے. اور بلکہ میں نے ان سے کہا کہ آپ کیا قصے سناتے تھے, تو کہنے لگے بس ایسے سناتے تھے جس وقت جیسا وہ چاہتے تھے ویسے ہی بیٹھ جاتے تھے ان کے سراہنے اور سنایا کرتے. تو میں نے ان کے قصے ٹیپ بھی کیے کچھ, تو وہ نظام حیدرآباد بھی اپنے بیٹھ جاتے تھے ان کے سراہنے بیٹھ کے. جو آج کے زمانے کی طرح کے تفریحی سامان تو سب میں ایسا تھا نہیں, انسان کو قصہ گوئی اور ڈٹ کے تماشوں پہ انحصار کرنا پڑتا تھا تفریح کے لیے. تو قصہ گوئی ہوتی تھی وہاں. تو ابھی آپ نے ڈاکٹر وسیم صاحب سے ان کی زندگی کی کہانی بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک جو سنی, اگر میں بیان کرتا تو شاید آپ لوگ نہیں سن پاتے. انہیں قصہ گوئی کا فن آتا ہے, اس وجہ سے آپ سب اس میں ملوث ہو گئے, پوری طرح سے اس میں شامل ہو گئے اور اس کو سنا. ایک بات پہ بس مجھے اعتراض ہے, انہیں نے کہا پٹائی نہیں کرنا چاہیے. میرا خیال یہ ہے کہ پٹائی ہونا چاہیے, ورنہ اتنے قابل کیسے ہوتے ہیں. کیونکہ آئی بلیو دیٹ ون سلیپ ٹیچرز مور دین 2 days آف کاؤنسلنگ. آج کل کہا جاتا ہے نا کاؤنسلنگ کرو بچوں کی, بڑی یہ اٹس ناٹ دیٹ. میرا خیال سے کہ میرا بلیو یہ ہے کہ ایک سلیپ جو ہے اٹ ٹیچرز مور دین 2 days آف کاؤنسلنگ. اٹس ویری کوئک ٹیچنگ سسٹم ہے یہ. لیکن وہ اس کو ایوری تھنگ آئی کو ریلیٹ ود نیٹ ریزلٹ. ایوری ایکشن ہیز اے ایکول, اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں آج کا آپ کی قابلیت کا انحصار وہ بچپن کی پٹائی ہے. اس کے علاوہ یہ تو خیر باتیں تھی. میں نے ایک مضمون آپ کے جب دنوں کی پھیر رسم افتتاح ہوئی تھی اس وقت لکھا تھا, اس میں نے کچھ اضافہ کیا, کچھ نئی کہانیاں آئی تھی. تو پہلے تو وہ اس کو ذرا سے میں سناؤں گا آپ کو. دنوں کے پھیر کے متعلق جو آپ کے کہانیوں کا مجموعہ ہے. ڈاکٹر وسیم صدیقی کی کہانیوں کے مجموعے کا مطالعہ کرنے کے بعد جو خیال مصنف کے بارے میں جاگتا ہے اس کی تشریح اس جملے سے بہتر نہیں کی جا سکتی جو وسیع احمد صاحب نے اپنے پیش لفظ لکھی اس کتاب کے. لوگ کہتے ہیں کہ سائنٹسٹ بنسبت مذہبی لوگوں کے اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں.
میں اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندوں کے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں. ان کی کہانیوں میں غربت کے استحصال کا کچھ ایسا نقشہ کھنچتا ہے کہ آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. لیکن انہوں نے ترقی پسندوں کی طرح اشتراکی انقلاب کا نعرہ نہیں لگایا، بلکہ ان کا انداز منفرد ہے. یہ گاہے بگاہے سیلف ریٹروسپیکشن کرتے نظر آتے ہیں. یہ کامریڈ نہیں بنتے. ان کی کہانیوں میں احتجاج نہیں دکھائی دیتا، بلکہ غیر محسوس طریقے سے یہ زمین سے جڑے نظر آتے ہیں. ڈاکٹر وسیم کی تحریر کی خوبی یہ ہے کہ سماج کے پچھڑے ہوئے طبقے کو اٹھانے کے لیے، ابھی شاہجہاں جی جیسے بتایا کہ پریم چند اس کے لیے وہ دوسروں کو سبق سکھانے کے بجائے اپنے تعاون کو پیش کرتے نظر آتے ہیں. ان کی کہانی غفار میں ایک غریب بچہ ہاتھ بٹانے آ جاتا ہے اور اس کا ذکر یوں کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں تمہارے ابا؟ میں نے غفار سے پوچھا، اور مجھے یہ سن کر دوسرا دھکا لگا جب غفار نے بڑے بھولے پن سے کہا کہ وہ مر گئے. شاید اس کو معلوم نہیں تھا کہ مرنا کسے کہتے ہیں، یا ابھی وہ اتنا ناسمجھ تھا کہ اسے باپ کی کمی کا احساس ہی نہ ہو رہا تھا. غفار بہت چھوٹا سا بچہ ان کے کام میں ہاتھ بٹاتا ہے تو اس کے لیے اب یہ کچھ مدد کرنا چاہتے ہیں. میرا کام اب ختم ہونے والا تھا. آج میں غفار کو کچھ روپے دوں گا، 20 روپے دوں گا. اس نے بھی تقریباً اتنا ہی کام کیا جتنا میرا اسسٹنٹ کرتا، کیونکہ اس کی جگہ پہ آیا تھا. پھر مجھے اپنے اس خیال پر خود غصہ آنے لگا، اگر میں اسے اس کی مزدوری دوں گا تو کون سا نیک کام کرتا، یہ تو اس کی مزدوری ہوگی. پھر میں سوچنے لگا کہ اس بچے کے لیے کچھ نہ کچھ حل نکالنا ضروری ہے. اس کو اسکول میں پڑھنا چاہیے، لیکن یہ اگر اسکول میں پڑھے گا تو اس کے گھر والوں کو کیا ہوگا؟ یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے جو چھوڑ دیتے ہیں چائلڈ لیبر کے لیے آج کل، اور آج تک وہ مسئلہ ابھی تک سلجھا نہیں چائلڈ لیبر کا. اسی طرح ان کی کہانیاں ٹیس اور بے ایمان میں پچھڑے طبقے کی محرومی کی داستان ہے، اور یہ بھی بتاتی جاتی ہے کہ کس حد تک ہم ان کی تکالیف کا سبب بنتے ہیں. ایک عام ہندوستانی کی طرح قومی یکجہتی بھی ان کا ایک مقصد ہے، جس کا پیغام برکت بابا اور عجیب داستان میں ملتا ہے. غالباً کافی لوگوں نے یہاں ان کی کتاب پڑھی ہے، اس لیے میں اس میں سے اختصارات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ وقت پڑھنے والے الحمدللہ آج کی اس میں پڑھنے والوں کی تعداد 10 یا 11 ہے. تو وقت کے لیے اس لیے میں نے اس کو نہیں استعمال کیا ہے ان کی کہانی پہ، جبکہ مضمون اس کی ضرورت ہے. شمبھو میں وہ ملک میں رائج دقیانوسی نظام تعلیم جو خاص کر غریبوں کے لیے چل رہا ہے، اس پر سوالیہ نشان کھڑا کرتے ہیں کہ کیسا ٹو ایجوکیشنل سسٹم ہے، 2 ڈفرینٹ ٹائپ آف ایجوکیشن سسٹم. بہرحال ڈاکٹر وسیم کہیں بھی ہیو اور ہیو ناٹ کے بحث میں نہیں پڑتے ہیں، بلکہ سیدھی آسان زبان میں غربت سے نپٹنے کا حل پیش کرتے ہیں، کہ گو کہ کئی بار یہ حل ایک طرح کی وشفل تھنکنگ ہی ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے ایک اجتماعی جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے. ان کی تحریر میں مقصدیت ہے. یہ رومانس اور جمال پرستی سے دور ہیں. یہ اس وقت لکھا تھا میں نے جب دنوں کے پھیر پڑھی تھی. لوگوں سے محبت ان کی تحریر کا روشن پہلو ہے، جسے بہت جذباتیت کے ساتھ جا بجا پیش کیا گیا ہے. لیکن نفسیاتی پہلوؤں کی پیشکش کے ساتھ ساتھ یہ کہیں کہیں علمی بحث بھی چھیڑ دیتے ہیں، جس سے بعض افسانے مضمون کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. حال ہی میں ان کا ایک افسانہ، یہ نیا بالکل تحریر ہے، ان کا ایک افسانہ بے وفا ماہنامہ لاریب ستمبر 2013 نظر سے گزرا. اس افسانے کی زبان بھی نئی ہے، تھیم بھی نیا ہے، اور طرز ادائیگی بھی نئی ہے. اس افسانے میں افسانہ نگار ہندوستان کی سرحدوں کو پار کر کے ان سرحدوں میں داخل ہو گیا ہے جہاں کی تہذیب، رسم و رواج، انداز فکر، ملنے جلنے کے آداب سب الگ ہیں. افسانے کا ہیرو اس نئے ماحول میں پروفیشنلی بہت ترقی کر جاتا ہے، جہاں عورت کو بھی یہ آزادی ہے کہ مرد کے شانہ بشانہ ترقی کرے اور اسی کی طرح ساتھ کھڑی نظر آئے. مگر افسانے کا ہیرو اس کے پروفیشنلزم کا معترف تو ہے، مگر دیکھتا اسے ایک عورت کی طرح ہے. اس کی خوبصورتی پہ لٹو ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ وقت بتانے کے لیے اپنے طے شدہ پروگرام رکھ دیتا ہے. مگر اس کے اندر اپنے لیے جب کوئی ایسا جذبہ نہیں پاتا تو وہ اسے بے وفا کہتا ہے. گویا یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. مرد کسی عورت کے لیے اپنے خیالات کو فیصلہ کن سمجھتا ہے، خود اپنے جذبے کو وفا سمجھتا ہے، جبکہ اس کہانی میں اپنی بیوی کے ساتھ وہ بے وفائی کا مرتکب ہے. مرد کی اس فطرت کی عکاسی شاعری میں بہت کی گئی ہے. ایک شعر ہے کہ وہ جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی بات اچھی ہے میرے ہر جائی کی. لیکن یہی آج کے اس ترقی یافتہ تہذیب کا المیہ ہے.
عورت کی آزادی، اس کی ترقی کے دھول تو ساری دنیا میں بج رہے ہیں، لیکن اس کو دیکھا